اہل بدعت کی پٹائی کے واقعے کے بعد میں بہت دل گرفتہ ہو چکا تھا، کیونکہ میں نے اس واقعے میں اپنے زمانے کے موجود اپنے کئی جاننے والوں کو دیکھا تھا۔ میری طبیعت بحال کرنے کے لیے صالح مجھے واپس حوض کوثر کی طرف لے گیا تھا۔ وہاں کے پرفضا ماحول میں کچھ وقت تنہائی اور خاموشی میں گزار کر میں بہتر ہو گیا تو وہ دوبارہ مجھے میدان حشر میں لے آیا۔ راستے میں وہ مجھے بتانے لگا کہ جب ہم یہاں نہیں تھے تو اس عرصے میں تمام انبیاء کی شہادت کا عمل پورا ہو گیا، جس کے بعد عمومی حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا آغاز بھی امت محمدیہ سے ہوا، جس کا بڑا حصہ حساب کتاب سے گزر کر اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انتہائی اہم موقع پر میں یہاں موجود نہیں تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد جب چاہو اس حساب کتاب کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ سکو گے۔ اس نے ہنستے ہوئے میری بات کا جواب دیا۔ مگر بھائی، لائیو مشاہدہ تو لائیو ہی ہوا کرتا ہے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ ایک بڑی دلچسپ چیز جو یہاں ہوئی وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مشرکین کو ان کے شرک پر پکڑا گیا تو ان کی ایک بڑی تعداد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی شرک میں مبتلا تھے۔ ان انکار کرنے والوں میں بعد کے زمانے کے لوگ ہی نہیں، کفار مکہ بھی تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آج سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پہل تو اپنی دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو پکارا اور ان کو تلاش کیا۔ ظاہر ہے کہ نہ کوئی تھا اور نہ کسی نے جواب دینا تھا۔ فرشتے اور صالح بزرگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا، انہوں نے تو ان لوگوں کے شرک سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک ہی چارہ بچا تھا کہ یہ لوگ اپنے شرک کا صاف انکار کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے تمام مجرموں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اس وقت کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اس وقت تمہارے زمانے کے لوگوں کا نمبر آ چکا ہے، اسی لیے میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک کر کے لوگ حساب کتاب کے لیے بلائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص 2 فرشتوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اپنی نگرانی میں اسے عرش تک پہنچاتا ہے، جبکہ دوسرا فرشتہ بندے کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اٹھائے چلتا ہے۔ ان میں سے پیچھے والے فرشتے کو سائق اور نامہ اعمال لے کر ساتھ چلنے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ سائق وہ فرشتہ ہے جو بندے کو حشر کے میدان سے عرش الہی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، جبکہ شہید اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہی 2 فرشتے ہیں جو زندگی بھر انسان کے دائیں اور بائیں سمت موجود رہے۔ دائیں والا نیک اعمال اور بائیں والا بد اعمالیاں لکھتا تھا۔ ان کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا گیا تھا۔ مگر یہاں آ کر ان میں سے کون سائق اور کون شہید بنتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہی بندے کی پیشی سے قبل کرامن کاتبین کو مطلع کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کو کیا کرنا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک سرکاری افسر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تھا۔ اس سے پوچھا گیا، کیا عمل ہے؟ اس نے لرزتے ہوئے جواب دیا، پروردگار، مجھ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، مگر بعد میں نے تیرے لیے بہت عبادت اور ریاضت کی، اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی۔ اسی اثنا میں اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کو اشارہ ہوا۔ اس نے کہا، پروردگار، اس نے سچ کہا ہے۔ پوچھا گیا، تم ایک سرکاری ملازم تھے، کیا تم نے رشوت لی، لوگوں کو تنگ کر کے ان سے پیسے کھائے، ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا، یہ میں نے کیا تھا، لیکن میں نے توبہ کر لی تھی۔ تو نے توبہ کر لی تھی؟ انتہائی غضبناک آواز میں سوال کیا گیا۔ اس کے منہ سے جواب میں ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے اس کے نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کیا، جس کے مطابق اس نے حرام کی کمائی سے گھر بنایا،
اور ساری زندگی اسی گھر میں رہا. انویسٹمنٹ کر کے مال کو خوب بڑھایا، بچوں کو اسی پیسے سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیوی کو خوب زیورات بنا کر دیے. یہ اس مال سے اپنی موت تک فائدہ اٹھاتا رہا. البتہ زبان سے توبہ ضرور کی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی، ٹوپی، نماز وغیرہ سب شروع کر دی تھی. جیسے ہی فرشتے کا بیان ختم ہوا، حکم ہوا، اس کا نامہ اعمال میزان میں رکھو. دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میزان عدل میں دائیں طرف رکھ دیں اور بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی برائیاں بائیں طرف رکھ دیں. وہ سرکاری افسر انتہائی بے بسی اور خوف کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا. فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا، نتیجہ سامنے آ گیا. الٹے ہاتھ کا پلڑا مکمل طور پر جھک گیا تھا. اس نے ظلم و ناانصافی اور رشوت سے جو کچھ حرام کمایا تھا اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں، وہ اس کے سارے نیک اعمال پر غالب آ گئی. یہ دیکھ کر وہ شخص چیخنے چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا. ارشاد ہوا، جن لوگوں سے تو رشوت لیتا اور انہیں تنگ کرتا تھا، کبھی ان پر تجھے رحم آیا؟ دیکھ تیری کمائی آج تیرے کچھ کام نہ آئی، تیرا انجام جہنم ہے. پھر ایک فرشتے نے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا. وہ شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، یہ سب میں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا تھا. اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میرے بیوی بچوں کو پکڑو. فرشتوں نے جواب دیا، تیرے بیوی بچوں کا حساب بھی ہو جائے گا، پہلے تو چل. پھر دونوں فرشتے اسے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے. اگلا شخص پولیس کا ایک سینئر افسر تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا. اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا درج ہے. اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کر دیے، جن میں بے گناہ لوگوں پر ظلم، بعض معصوموں کا قتل، جوئے اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی، بدکاری اور شراب نوشی، رشوت اور عیاشی جیسے سنگین جرائم شامل تھے. جبکہ نیکیوں میں صرف عید کی وہ نمازیں تھیں جو حالت مجبوری میں حکمرانوں کے ساتھ عیدگاہ میں ادا کی جاتی تھیں. پوچھا گیا، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا، پروردگار، میرے حالات ہی ایسے تھے، ہر طرف رشوت کا ماحول تھا. میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر افسران کا دباؤ اور ماحول کی جبر کی بنا پر مجبور ہو گیا. انتہائی سخت آواز میں کہا گیا، تو تم مجبور ہو گئے تھے؟ پھر حکم ہوا اس کے ماتحت کام کرنے والے ایک جونیئر افسر کو پیش کیا جائے. تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوش شکل شخص بہت اعلیٰ اور نفیس لباس زیب دھن کیے ہوئے حاضر ہوا. اس سے پوچھا گیا، میرے بندے، تو نے بھی اس شخص کے ساتھ کام کیا تھا، پھر ماحول سے مجبور ہو کر ظلم اور رشوت کا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے رب، مجھے آج کے دن تیرے حضور پیش ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے کبھی رشوت نہیں لی. جب ساتھ کام کرنے والوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا. میں نے ساری عمر بہت غربت کی زندگی گزاری، لیکن کبھی پیسے لے کر انصاف کا خون نہیں کیا. جواب ملا، ہاں، اسی کا بدلہ ہے کہ تیرے بہت کم عمل کو میں نے بہت زیادہ قبول کیا ہے اور تجھے ہمیشہ رہنے والی جنت کی سرفرازی نصیب کی ہے. پھر دوسرے پولیس والے سے کہا گیا، تیرے پاس انتخاب یہ نہیں تھا کہ تو رشوت، ظلم اور زیادتی کے راستے پر چل کر امیر ہو جائے یا ایماندار بن کر غربت کی زندگی گزارے. تیرے پاس انتخاب یہ تھا کہ انصاف کر کے جنت میں جائے یا پھر ظلم کرے اور جہنم میں جائے. تو تو نے جہنم کو پسند کر لیا. یہی ہمیشہ کے لیے تیرا بدلہ ہے. وہ پولیس والا ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا. وہ روتے ہوئے کہنے لگا، پروردگار، مجھے شیطان نے گمراہ کیا تھا. جواب ملا، اصل میں تو خود ایک شیطان تھا، حالانکہ تو میرے سامنے ایک معمولی چونٹی سے زیادہ بے بس تھا. اے بے وقت انسان، جس وقت تو انسانوں پر ظلم کرتا تھا اس وقت بھی تو میرے سامنے ہوتا تھا، لیکن میں نے تجھے مہلت دی، تو نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا.
تو نے یہ سمجھا تھا کہ تجھے میرے حضور پیش نہیں ہونا. دیکھ تیرا گمان غلط ثابت ہوا. ادھر غیظ و غضب کے یہ الفاظ بلند ہو رہے تھے، ادھر میدان حشر کے بائیں جانب سے جہنم کے شعلوں کے بھڑکنے کی آواز تیز ہو رہی تھی. ان آوازوں نے ہر دل کو لرزا کر رکھ دیا تھا. ہر شخص پر سخت ہول کا عالم طاری تھا. کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں. لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ پڑ چکے تھے. دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ گویا دل سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا. مگر آج کوئی جائے فرار نہ تھی. ایک مجرم کا فیصلہ ہو رہا تھا اور دیگر مجرموں کی حالت خراب ہو رہی تھی. وقت کے فرعون و طاقتور ہستیاں، جابر حکمران، بے انتہا دولت کے خزانوں کے مالک، مشہور ترین سیلیبریٹیز، انتہائی اثر و رسوخ والے لوگ، سب معمولی غلاموں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح بے بسی سے کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے. اور آج انہیں بچانے والا کوئی نہ تھا. پھر اس کا اعمال نامہ تولا کیا، جس میں حسب توقع الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا. فرشتے نے آگے بڑھ کر نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھمانا چاہا، مگر اس نے ڈر کے مارے ہاتھ پیچھے کر لیا. فرشتے کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت تھی؟ فرشتے نے اس کے ہاتھ پیچھے ہی کی سمت باندھ کر ان بندھے ہوئے ہاتھوں میں سے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا. پھر دونوں فرشتے اسے مارتے پیٹتے ان شعلوں کی طرف بڑھ گئے جہاں بدترین انجام اس کا منتظر تھا. اگلا شخص ایک بہت دولت مند آدمی تھا. پوچھا گیا، دولت کے خزانے تو پیچھے چھوڑ آئے ہو، یہ بتاؤ کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، پروردگار میں کاروبار کرتا تھا، اس سے جو مال کمایا وہ غریبوں پر خرچ کیا. فرشتے کو اشارہ ہوا. اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی، جس کے مطابق اس شخص نے زندگی بھر کھربوں روپے کمائے. ابتدائی زندگی میں چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا. چینی، آٹا اور دیگر بنیادی ضرورت کی اشیاء میں ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی بنا پر بہت منافع کمایا اور اس کا بزنس تیزی سے پھیل گیا. مگر اس دفعہ مال کمانے کے لیے اس نے اپنے جیسے کئی دوسرے لٹیروں کے ساتھ مل کر ایک کارٹل بنا لیا. کارٹل کا کام یہی تھا کہ مارکیٹ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی قیمت پر اشیاء فروخت کی جائیں. یہ کارٹل جو انتہائی بارسوخ افراد پر مشتمل تھا، اپنے سیاسی رابطوں اور رشوت کے ذریعے سے اپنی مرضی کی قیمتیں طے کراتا. یوں غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستے رہے اور ان کا سرمایہ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے کھربوں میں بدلتا گیا. معاشرے میں اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے خزانوں میں سے چند سکے خیرات کرتا اور ڈھیروں واہ واہ کماتا. فرشتے کے بیان کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش ختم ہو گئی تھی. مگر یہ سیٹ بہت چالاک شخص تھا. اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارا بیان بالکل غلط ہے. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں نے ہر چیز قانون کے مطابق کی ہے، مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کیا. میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ فرشتہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا. آواز آئی، تو تجھے ثبوت چاہیے، وہ بھی مل جائے گا. ان الفاظ کے ساتھ ہی سیٹ کی آواز بند ہو گئی. یکایک اس کے ہاتھ سے آواز آنا شروع ہو گئی. کم و بیش وہی بیان دہرایا گیا جو فرشتے نے دیا تھا. پھر ایسی ہی گواہی اس کے پیروں سے آنا شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ پورے جسم نے اس کے خلاف گواہی دے دی، حتیٰ کہ اس کے سینے نے اس کے دل کی وہ نیت بھی بیان کر دی جو فرشتوں کے ریکارڈ میں درج نہ تھی. اس گواہی کے بعد کہنے سننے کی ساری گنجائش ختم ہو گئی اور وہی انجام سامنے آ گیا جو پچھلوں کے سامنے آیا تھا. صرف ایک اضافی بات ہوئی، وہ یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جہنم میں دیگر عذابوں کے ساتھ اس کے مال و دولت اور خزانوں کو آگ میں دہکایا جائے اور اس سے اس کی پیٹھ، اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو بار بار داغا جائے. اس کے بعد فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے. ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے تھے اور ان کے معاملات نمٹتے جا رہے تھے.
چند لوگوں کا معاملہ بڑا ہی عبرتناک تھا۔ ان میں سے پہلا شخص آیا تو محسوس ہوا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ ہیں۔ عبادت، ریاضت، نوافل، اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے کی قطار تھی جو اس کے نامہ اعمال سے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مگر اس کے بعد فرشتے نے اس کے نامہ اعمال میں موجود ان اعمال کو پڑھنا شروع کیا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے۔ چنانچہ بارگاہ الہی سے فیصلہ ہوا کہ سارے مظلوموں کو بلا لو۔ اس کے بعد ہر مظلوم کو اس کے حصے کی نیکیاں دے دی گئیں۔ کچھ مظلوم پھر بھی رہ گئے تو حکم ہوا کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس کے بعد جب اعمال کا وزن ہوا تو الٹے ہاتھ کا پلڑا بالکل جھک گیا۔ وہ شخص چیختا چلاتا رہا مگر اس کی ایک نہ چلی اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ کچھ لوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی۔ ان میں سے ایک عالم تھا۔ وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائیں اور پھر اس سے پوچھا کہ تم نے جواب میں کیا کیا؟ اس نے اپنی علمی اور دعوتی کارنامے سنانے شروع کیے۔ جواب میں اسے کہا گیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے۔ سو دنیا میں کہہ دیا گیا۔ فیصلے کا نتیجہ صاف تھا۔ چنانچہ فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایسا ہی معاملہ ایک شہید اور ایک سخی کے ساتھ ہوا۔ ان سے بھی وہی سوال ہوا۔ انہوں نے بھی اپنے کارنامے سنائے مگر ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور ان کی نظروں میں مقام پانے کے لیے کیا۔ سو وہی تعریف تمہارا بدلہ ہے۔ نہ میرے لیے کچھ کیا، نہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے۔ انہیں بھی جہنم کی سمت روانہ کر دیا گیا۔ ان لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا اور میں حساب کتاب لگا رہا تھا کہ میں نے کتنے کام اللہ کے لیے کیے ہیں اور کتنے لوگوں کی نظروں میں مقام و بڑائی پانے کے لیے۔ احتساب اور فیصلوں کے عمل میں بعض عجیب و غریب اور ناقابل تصور باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ دنیا میں ہونے والی سازشوں، معروف لوگوں کے قتل، گھریلو، دفتری، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات کے پیچھے کار فرما عوامل، ان میں ملوث افراد، خفیہ ملاقاتوں کی رویداد، بند کمروں کی سرگوشیاں، بس ہر چیز آج کے دن کھل رہی تھی۔ عزت دار ذلیل بن رہے تھے، شرفا بدکار نکل رہے تھے، معصوم گناہگار ثابت ہو رہے تھے۔ لوگ زندگی بھر جس پروردگار کو بھول کر جیتے رہے وہ ان کے ہر لمحے کا گواہ تھا۔ کوئی لفظ نہ تھا جو ریکارڈ نہ ہوا ہو اور کوئی نیت اور کوئی خیال ایسا نہ تھا جو اس کے علم میں نہ آیا ہو۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل نہ تھا جو کیا گیا ہو اور اس کا اندراج ایک کتاب میں نہ کر لیا گیا ہو۔ اور آج کے دن یہ سب کچھ سب لوگوں کے سامنے اس طرح کھول دیا گیا تھا کہ ہر انسان گویا بالکل برہنہ کھڑا ہوا تھا۔ میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اور دل میں لرز رہا تھا کہ اگر میری غلطیاں اور کوتاہیاں بھی آج سامنے آ گئیں تو کیا ہوگا؟ کوئی اور سزا نہ ملے، انسان کو صرف بے پردہ ہی کر دیا جائے؟ یہی آج کے دن کی سب سے بڑی سزا بن جائے گی۔ صالح نے غالباً میرے خیالات کو پڑھ لیا تھا۔ وہ میری پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، پروردگار عالم کی کریم ہستی اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرے گی۔ اس کی کرم نوازی اپنے صالح بندوں کی اس طرح پردہ پوشی کرے گی کہ ان کی کوئی خطا اور گناہ، کوئی لغزش اور بھول لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی۔ تم بے فکر رہو، خدا سے زیادہ اعلیٰ ظرف ہستی تم کسی اور کی نہ دیکھو گے۔ بے شک، مگر اس وقت تو میں خدا کی گرفت دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح کی جہنم کی سزا سنانے سے قبل بدکاروں کے چہرے سے شرافت اور معصومیت کا نقاب نوچ کر پھینکا جاتا ہے اور پھر ان کو عذاب کی نظر کیا جاتا ہے۔ میں نے اندیشہ ناک لہجے میں جواب دیا۔ صالح نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، یہ صرف مجرموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جسمانی عذاب سے قبل انہیں رسوائی کا ذہنی عذاب دیا جاتا ہے۔ صالحین کے ساتھ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔
ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اور شخص کو بارگاہ الوہیت میں پیش کیا گیا۔ اس نے پیش ہوتے ہی بارگاہ ازدی میں عرض کیا، پروردگار، میں بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا، بچپن بہت غربت میں گزرا، جوانی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھی، لیکن تو مجھے معاف کر دے۔ فرشتے سے مخاطب ہو کر پوچھا گیا، کیا واقعی اسے میں نے غربت سے آزمایا تھا؟ فرشتے نے ادب سے عرض کیا، مالک یہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ جنہیں غلطیاں کہہ رہا ہے وہ اس کے بدترین جرائم ہیں۔ یہ ایک رہزن بن گیا تھا، چند روپوں اور موبائل جیسی معمولی چیزیں چھیننے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مار ڈالا اور کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا۔ اچھا، مالک ذوالجلال نے فرمایا، اس اچھا میں جو غضب تھا اس میں اس شخص کا انجام صاف نظر آ گیا تھا۔ پھر قہر الہی بھڑک اٹھا، اے ملعون شخص، میں نے تجھے غریب تو پیدا کیا تھا، لیکن بہترین جسمانی صحت اور صلاحیت سے یہ موقع دیا تھا کہ تو زندگی میں ترقی کی کوشش کرتا۔ تو یہ کرتا تو میں تجھے مال سے نواز دیتا، کیونکہ تجھے اتنا ہی رزق ملنا تھا جو تیرے لیے مقدر تھا، مگر تو نے اس رزق کو خون بہا کر اور ظلم کر کے حاصل کیا۔ آج تیرا بدلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو تو نے قتل کیا اور جس پر ظلم کیا، اس کے گناہوں کا بوجھ بھی تجھے اٹھانا ہوگا۔ تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہے، تجھ پر لعنت ہے، تیرے لیے ختم نہ ہونے والا دردناک عذاب ہے۔ یہ الفاظ ختم ہوئے ہی تھے کہ فرشتے تیر کی طرح اس کی طرف لپکے اور اسے انتہائی بے دردی سے مارتے پیٹتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلی شخصیت جسے حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا، اسے دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی لیلا کی سہیلی آسماء تھی۔ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر تھی۔ اسے بارگاہ اودیت میں پیش کیا گیا۔ پہلا سوال ہوا، 5 وقت نماز پڑھی یا نہیں؟ اس کے جواب میں وہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔ دوبارہ کہا گیا، کیا تو مفلوج تھی؟ کیا تو خدا کو نہیں مانتی تھی؟ کیا تو خود کو معبود سمجھتی تھی؟ کیا تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں تھا؟ یا ہمارے سوا کوئی اور تھا جس نے تجھے دنیا بھر کی نعمتیں دی تھیں؟ آسماء کو اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کی جگہ فرشتے نے کہا، پروردگار یہ کہتی تھی کہ خدا کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب، اس نے ٹھیک کہا تھا، مگر اب اس کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ نماز کی ضرورت ہمیں نہیں، خود اس کو تھی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آسماء سے اگلے سوالات شروع ہوئے۔ زندگی کن کاموں میں گزاری؟ جوانی کیسے گزاری؟ مال کہاں سے حاصل کیا؟ کیسے خرچ کیا؟ علم کتنا حاصل کیا؟ اس پر کتنا عمل کیا؟ زکوٰۃ، انسانوں کی مدد، روزہ، حج، یہ اور ان جیسے دیگر سوالات ایک کے بعد ایک کیے جاتے رہے، مگر ہر سوال اس کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرتا گیا۔ آخرکار آسماء چیخیں مار کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، پروردگار، میں آج کے دن سے غافل رہی، ساری زندگی جانوروں کی طرح گزاری، عمر بھر دولت، فیشن، دوستیوں، رشتوں اور مزوں میں مشغول رہی، تیری عظمت اور اس دن کی ملاقات کو بھولی رہی۔ میرے رب مجھے معاف کر دے، بس ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پھر دیکھ میں ساری زندگی تیری بندگی کروں گی، کبھی نافرمانی نہیں کروں گی، بس مجھے ایک موقع اور دے دے۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں تب بھی تم وہی کرو گی، اگر تمہیں ایک موقع اور دے دوں تب بھی تمہارے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، مگر تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی رہی، تم اندھی بنی رہی، اس لیے آج تم جہنم کے تاریک گڑھے میں پھینکی جاؤ گی۔ تمہارے لیے نہ کوئی معافی ہے اور نہ دوسرا موقع۔ پھر اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔
आसमा का अंजाम देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरे लाशऊर में यह खौफ पूरी तरह मौजज़न था कि अगर इसी तरह मेरे बेटे जमशेद के साथ हुआ तो ये मंजर मैं देख ना सकूंगा। मैंने साले से कहा, मैं अब यहां ठहरने की हिम्मत नहीं पाता, मुझे यहां से ले चलो। साले मेरी कैफियत को समझ रहा था। वो बगैर कोई सवाल किए मेरा हाथ पकड़े एक सिमत रवाना हो गया। रास्ते में जगह जगह इंतहाई इबरतनाक मनासिर थे। अनगिनत सदियों तक मैदान हश्र के सख्त तरीन माहौल की अजियतें उठाकर लोग आखिरी दर्जे में बदहाल हो चुके थे। दौलतमंद, ताकतवर, बारसूख, ज़हीन, हसीन, साहिब इख्तिदार और हर तरह की सलाहियत के हामिलीन इस मैदान में ज़बूए हाल फिर रहे थे। उनके पास दुनिया में सब कुछ था, बस ईमान और अमलो साले का ज़खीरा नहीं था। ये पाए हुए लोग आज सबसे ज्यादा महरूम थे। ये खुशहाल लोग आज सबसे ज्यादा दुखी थे। ये आसूदा हाल लोग आज सबसे ज्यादा बदहाल थे। हजारों बरस से ख्वार और खराब ये लोग मौत की दुआएं करते, रहम की उम्मीद बांधे, कोई सिफारिश और शिफात ढूंढते हुए परेशान हाल घूम रहे थे। कहीं अजाब के फरिश्तों से मार खाते, कहीं भूख और प्यास से निढाल होते, कभी धूप की शिद्दत से बेहाल होते। ये लोग निजात के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अपनी औलादों को, अपने बीवी बच्चों को, अपनी सारी दौलत को, सारी इंसानियत को फिदिये में देकर आज के दिन की पकड़ से बचना चाहते थे। मगर यह मुमकिन न था। वो वक्त तो गुजर गया जब चंद रुपए खर्च करके कुछ वक्त देकर जन्नत की आला तरीन नेमतों का हुसूल मुमकिन था। ये लोग सारी जिंदगी कैरियर, औलाद और जायदाद पर इन्वेस्ट करते रहे। काश ये लोग आज के इस दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर लेते तो इस हाल को ना पहुंचते। मैदान हश्र में बार बार लोगों का नाम पुकारा जाता। जिसका नाम लिया जाता, दो फरिश्ते तेजी से उसकी सिमत झपटते और उसको लेकर परवरदिगार के हुजूर पेश कर देते। लगता था कि फरिश्ते मुसलसल अपने शिकार पर निगाह रखे हुए हैं और लाखों करोड़ों के इस मजमे से बिला तरद्दुद अपने मतलूब शख्स को ढूंढ लेते हैं। मेरी मुतलाशी निगाहें लाशऊरी तौर पर जमशेद को ढूंढ रही थीं, मगर वो मुझे कहीं नजर न आया। साले मेरी कैफियत को भांप कर बोला, मैं जानबूझकर तुम्हें उसके पास नहीं ले जा रहा। उसकी बीवी, बच्चे, सास, ससुर सबके लिए पहले ही जहन्नुम का फैसला सुनाया जा चुका है और कुछ नहीं मालूम कि उसका क्या अंजाम होगा। बेहतर यह है कि तुम उससे ना मिलो, यहां तक कि अल्लाह ताला खुद कोई फैसला कर दें। उसकी बात सुनकर होना तो यह चाहिए था कि मेरी कैफियत बहुत उदास और गमगीन हो जाती, लेकिन न जाने मेरे दिल में एक एहसास पैदा हुआ। मैं साले से कहने लगा, मेरे रब का जो फैसला होगा वो मुझे कबूल है। मैं अपने बेटे से जितनी मोहब्बत करता हूं, मेरा मालिक, मेरा अन्नदाता उससे हजारों गुना ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। बल्कि सारी मखलूकात अपनी औलाद को जितना चाहती है, मेरा रब उससे बढ़कर अपने बंदों पर शफकत फरमाने वाला है। जमशेद की माफी की अगर 1% भी गुंजाइश है तो यकीनन उसे माफ कर दिया जाएगा, और अगर वो किसी सूरत माफी के लायक नहीं तो रब के ऐसे किसी मुजरिम से मुझे कोई हमदर्दी नहीं, चाहे वो मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। मेरी बात सुनकर सालेह मुस्कुराया और बोला, तुम भी बहुत अजीब हो। इतने अजीब हो कि बस, हाँ शायद मैं अजीब हूं, मगर एक करीम रब का बंदा हूं। उसने मेरे कल्ब पर सकीनत नाजिल कर दी है। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। वैसे हम जा कहां रहे हैं? ये हुई ना बात, अब तुम लौटे हो, अब तुम दोबारा एक बाप से अब्दुल्ला बने हो। लेकिन मैं तुम्हें यह बता दूं कि अभी तक लोगों की निजात का इम्कान है। अल्लाह ताला मैदान हश्र की इस सख्ती को बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी का सबब बनाकर उनके नेक आमाल की बिना पर उन्हें माफ कर रहे हैं। तुमने इत्तेफाक से सारे मुजरिमों का हिसाब किताब होते देख लिया, मगर कुछ लोगों को अभी भी माफ किया जा रहा है, इसलिए कि खुदा के इंसाफ में कोई सच्ची नेकी
کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میں نے صالح کی بات کے جواب میں کہا، بے شک میرا رب بڑا قدردان ہے، مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دراصل جہنم کی سمت جا رہے ہیں۔ میں تمہیں اب اہل جہنم سے ملوانا چاہ رہا ہوں۔ تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ اس وقت اہل جہنم کو جہنم کے قریب پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ جو تم میدان دیکھ رہے ہو، اس میں الٹے ہاتھ کی سمت ایک راستہ بتدریج گہرا ہو کر کھائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے اسی کھائی سے نکلتے ہیں۔ جیسا کہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ان 7 دروازوں میں 7 مختلف قسم کے مجرم داخل کیے جائیں گے۔ صالح مجھے یہ تفصیل بتا ہی رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میدان میں نشیب کی سمت ایک راستہ اتر رہا تھا۔ ہم اس راستے پر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلند زمین تھی اس پر چلتے رہے۔ تھوڑی دیر میں یہ راستہ تنگ ہو کر کھائی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ ہم اوپر ہی تھے جہاں سے ہمیں نیچے کا منظر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس راستے پر جگہ جگہ فرشتے تعینات تھے جو مجرموں کو مارتے گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر اس تنگ راستے یا کھائی پر رش بڑھنے لگا۔ یہاں کھوے سے کھوا چل رہا تھا۔ بد ہیبت اور بد شکل مرد و عورت اس جگہ ٹھسے پڑے تھے۔ یہ وہ ظالم اور فاسق و فاجر لوگ تھے جن کے انجام کا اعلان ہو چکا تھا، اور جہنم میں داخلے سے قبل انہیں جانوروں کی طرح ایک جگہ ٹھونس دیا گیا تھا۔ وقفے وقفے سے جہنم کے شعلے بھڑکتے اور آسمان تک بلند ہوتے چلے جاتے۔ ان کے اثر سے یہاں کا سارا آسمان سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ان کے دہکنے کی آواز ان مجرموں کے دلوں کو دہلا رہی تھی۔ کبھی کبھار کوئی چنگاری جو کسی بڑے محل جتنی وسیع ہوتی اس کھائی میں گر جاتی، جس سے زبردست ہلچل مچ جاتی۔ لوگ آگ کے اس گولے سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو کچلتے اور پھلانگتے ہوئے بھاگتے۔ ایسا زیادہ تر اس وقت ہوتا جب کچھ بڑے مجرم اس گروہ کی طرف لائے جاتے تو آگ کا یہ گولا ان کا استقبال کرنے آتا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی اذیت اور تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا۔ صالح نے ایک سمت اشارہ کر کے مجھ سے کہا، وہاں دیکھو۔ جیسے ہی میں نے اس سمت دیکھا تو مجھے وہاں کی ساری آوازیں صاف سنائی دینے لگی۔ یہ کچھ لیڈر اور ان کے پیروکار تھے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے کہنے پر حق کی مخالفت کی تھی۔ تم کہتے تھے کہ ہماری بات مانو، تمہیں اگر کوئی عذاب ہوگا تو ہم بچا لیں گے۔ کیا آج ہمارے حصے کا کوئی عذاب تم اٹھا سکتے ہو، یا کم از کم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی بتا دو؟ تم تو بڑے ذہین اور ہر مسئلے کا حل نکالنے والے لوگ تھے۔ وہ لیڈر جواب دیتے، اگر ہمیں کوئی راستہ معلوم ہوتا تو پہلے خود نہ بچتے۔ ویسے ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ جو ہم کہیں وہ ضرور مانو۔ ہم نے زبردستی تو نہیں کی تھی۔ ہمارے راستے پر چلنے میں تمہارے اپنے مفادات تھے۔ اب تو ہم سب کو مل کر اس عذاب کو بھگتنا ہوگا۔ اس پر پیروکار کہتے، اے اللہ، ہمارے ان لیڈروں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے۔ جواب میں وہ لیڈر جھنجھلا کر کہتے کہ ہمیں بد دعا دے کر تمہاری اپنی حالت کون سی بہتر ہو جانی ہے۔ اس گفتگو پر صالح نے یہ تبصرہ کیا، ان سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ جو پیروکار تھے وہ بعد والوں کے لیڈر بن گئے اور ان کو اسی طرح گمراہ کیا۔ دیکھو ان کے مزید پیروکار آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو واقعی اس ہجوم میں دھکم پیل شروع ہو گئی، کیونکہ کچھ اور لوگ ان کی طرف آئے تھے۔ وہ لیڈر بولے، ان بدبختوں کو بھی یہیں آنا تھا، پہلے ہی جگہ اتنی تنگ ہے، یہ بدبودار لوگ اور آ گئے۔ نئے آنے والے اس بدترین استقبال پر آپے سے باہر ہو گئے۔ ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا جو تھوڑی دیر میں مار پیٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اہل جہنم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے، گالیاں بکتے، باہم دست و گریباں ہو گئے۔ لاتے گھونسے، دھکم پیل اور چیخ و پکار کے اس حبس زدہ ماحول میں لوگوں کی جو حالت ہو رہی تھی، ظاہر میں صرف دیکھ اور سن کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر کے ضرور رو رہے ہوں گے، جس میں ان کے پاس سارے مواقع تھے، مگر جنت کی نعمت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے لیے جہنم کی اس وحشت کو پسند کر لیا۔
صرف چند روزہ مزوں، فائدوں، خواہشات اور تعصبات کی خاطر؟ صالح مجھ سے کہنے لگا، ابھی تو یہ لوگ جہنم میں گئے ہی نہیں، وہاں تو اس سے کہیں بڑھ کر عذاب ہوگا۔ ان کے گلے میں غلامی اور ذلت کی علامات کے طور پر طوق پڑا ہوگا۔ پہننے کے لیے گندھک اور تارکول کے کپڑے ملیں گے جو دور ہی سے آگ کو پکڑ لیں گے۔ یہ آگ ان کے چہرے اور جسم کو جھلسا دے گی۔ وہ اذیت سے تڑپتے رہیں گے مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا، نہ ان پر ترس کھائے گا۔ پھر ان کی جھلسی ہوئی جلد کی جگہ نئی جلد پیدا ہوگی جس سے انہیں شدید خارش ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو کھجاتے کھجاتے لہو لہان کر لیں گے مگر کھجلی کم نہ ہوگی۔ جب کبھی انہیں بھوک لگے گی تو انہیں کھانے کے لیے خاردار جھاڑیاں اور کڑوے زہریلے تھور کے درخت کے وہ پھل دیے جائیں گے جن پر کانٹے لگے ہوں گے، جبکہ پینے کے لیے غلیظ اور بدبودار پیپ، ابلتا پانی اور کھولتے تیل کی تلچھٹ ہوگی جو پیٹ میں جا کر آگ کی طرح کھولے گا۔ اور پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس کو تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پینے پر مجبور ہوں گے۔ وہ پانی ان کی پیٹ کی اتڑیاں کاٹ کر باہر نکال دے گا۔ جہنم میں فرشتے انہیں بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ماریں گے جس سے ان کا جسم بری طرح زخمی ہو جائے گا۔ ان کے زخموں سے جو لہو اور پیپ نکلے گی وہ دوسرے مجرموں کو پلائی جائے گی۔ پھر ان کو زنجیروں میں باندھ کر کسی تنگ جگہ پر ڈال دیا جائے گا۔ وہاں ہر جگہ سے موت آئے گی مگر وہ مریں گے نہیں۔ اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری موت کی خبر ہوگی، مگر وہاں انہیں موت نہیں آئے گی۔ وقفے وقفے سے یہ سارے عذاب وہ ہمیشہ بھگتتے رہیں گے۔ صالح نے مزید کہا، اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے سے قبل یہاں اوپر لایا جائے گا اور انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا۔ چنانچہ ان کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سارے عذاب دیکھ لیں گے۔ پھر گروہ در گروہ اہل جہنم کو جہنم کی تنگ و تاریک جگہوں پر لے جا کر ٹھونس دیا جائے گا، اور عذاب کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کی تفصیل میں نے ابھی بیان کی ہے۔ تو کیا سارے اہل جہنم کا یہی انجام ہوگا؟ نہیں، یہ تو بڑے مجرموں کے ساتھ ہوگا۔ دوسروں کے ساتھ ہلکا معاملہ ہوگا مگر یہ ہلکا معاملہ بھی بہرحال ناقابل برداشت عذاب ہی ہوگا۔ پھر اس نے ایک اور سمت اشارہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بعض انتہائی بد ہیبت اور مکروہ شکل کے لوگ موجود ہیں۔ صالح ایک ایک کر کے مجھے بتانے لگا کہ ان میں سے کون شخص کس رسول کا کافر اور مخالف تھا۔ میں نے خاص طور پر نمرود اور فرعون کو دیکھا کیونکہ ان کا ذکر بہت سنا تھا۔ انہی کے ساتھ ابو جہل، ابو لہب اور قریش کے دیگر سردار موجود تھے۔ ان سب کی حالت ناقابل بیان حد تک بری ہو چکی تھی۔ وقت کے یہ سردار اس وقت بدترین غلاموں سے بھی بری حالت میں تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ سچائی آخری درجے میں ان کے سامنے آ چکی تھی مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ خدا کے مقابلے میں سرکشی کی اور مخلوق کے خدا پر ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا۔ اس وقت صالح نے مجھے ایک بہت ہی عجیب مشاہدہ کرایا۔ اس کی توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ ان سب کے وسط میں ایک بہت بڑا دیو ہیکل شخص کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور پورا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ ان سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو وعدے میں نے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے۔ آج مجھے برا بھلا نہ کہو، میں تمہارے سارے اعمال سے بری ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا تم پر کوئی اختیار نہ تھا، تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اگر تم نے میری بات مانی تو اس میں میرا کیا قصور؟ تم لوگ مجھے مت کوسو بلکہ خود کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ مجھے اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ یہ موصوف کون ہے۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے صالح کو دیکھا تو وہ بولا، تم ٹھیک سمجھے، یہ ابلیس ہے، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان۔ آج سب سے بڑھ کر عذاب بھی اسی کو ہوگا، مگر باقی لوگوں کو بھی ان کے کیے کی سزا ملے گی۔
میں اوپر کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے عظیم رب کی شکر گزاری کر رہا تھا جس نے مجھے شیطان کے شر اور دھوکے سے بچا لیا، وگرنہ زندگی میں بارہا اس ملون نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عافیت میں رکھا۔ میرا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا تھا، سو میرے اللہ نے میری لاج رکھی، مگر جنہوں نے اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کی اور شیطان کو اپنا دوست بنایا وہ بدترین انجام سے دوچار ہو گئے۔ اسی اسنا میں صالح میری طرف مڑا اور بولا، عبداللہ چلو تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا، جمشید کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جانے والا ہے، تمہیں گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میری گواہی؟ ہاں تمہاری گواہی۔ میری گواہی اس کے حق میں ہوگی یا اس کے خلاف؟ دیکھو، اگر اللہ نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جس کا جواب اس کے حق میں جائے گا، اور اگر اس کے گناہوں کی بنا پر اسے پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھیں گے جو اس کے خلاف جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور معاملہ کرے۔ حتمی بات صرف وہی جانتے ہیں۔ میری حالت جو ٹھہری ہوئی تھی ایک دفعہ پھر دو گردوں ہو گئی، اور میں لرزتے دل اور کانپتے قدموں کے ساتھ صالح کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔